على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورۃ آل عمران اور آیت کا نمبر 28۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رحمت و سلامتی ہو آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، مت بنائیں۔ ومن یفعل ذالک، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے۔ فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح کیا کرنا، بچنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی کا مالک ہے، تمام بادشاہتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، عزت اور ذلت دینے والا بھی وہ اللہ ہے، تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے کیا رکھیں، دوستی رکھیں، اور اس کے دشمنوں سے وہ کیا رکھیں، دشمنی رکھیں۔ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے دوستی رکھے گا تو پھر یقین جانیں اللہ کی دوستی میں سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی شر کا خطرہ ہو، کسی شر کے خطرے کی پیش نظر ان سے صرف اور صرف دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، جبکہ دل میں ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسے ہی کوئی کافر مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہوں اور نہ لڑنے والوں کی کسی قسم کی کوئی مدد کرتے ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایسے کفار کے ساتھ پھر حسن سلوک کرنا یہ کسی حد تک کیا ہے، جائز ہے، بہتر ہے۔ وگرنہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوستی رکھے تو کن سے، اہل ایمان سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ وگرنہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر، یہ یہود و نصارہ، یہ اسلام دشمن، یہ کسی طرح بھی کسی بھی اعتبار سے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل ایمان مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی مومنوں کے سوا نہ رکھیں۔ اگر دوستی ہونی چاہیے ایماندار آدمی کی تو کس سے ہونی چاہیے، ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بالکل واضح طور پہ یہ پیغام ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک رہنا جا کے کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کا اظہار فرما دیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میرا ان کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کفار ملک میں آپ جا کے رہنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف تبلیغ کی غرض سے وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں،
وگرنہ مال کمانے کی وجہ سے یا سہولیات کو دیکھ کر اپنا ملک، اسلامی ملک چھوڑ کر آپ کفار کے ملک میں بھی جا کے رہنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ ہم ان سے کہیں کہ ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اہل ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمان ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا خواہاں بنا ہوا ہے، تو یہ کسی صورت بھی یہ بات جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے لوٹ کر جانا ہے، تو کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یقیناً جب تمام بادشاہت، تمام اختیارات، عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے وہ کیا رکھے؟ دشمنی رکھے۔ یہی اسلام کا اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو جو پیغام اللہ نے اس آیت میں واضح طور پر دے دیا ہے کہ کوئی بھی مومن کافروں سے دوستی نہ رکھے، ان کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں۔ یہ جتنا مرضی یہود و ہنود، یہ اہل کتاب، یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، مجوسی، یہ مسلمانوں سے جتنی مرضی خیر خواہی کا یہ اظہار کرتے رہے، تو یقیناً جب اللہ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ ان سے دلی دوستی نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ کافر، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ کسی بھی اعتبار پہ اہل ایمان کے دوست ہو سکتے، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بغض اور دشمنی میں آخری حد تک کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسے آتا ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے نا وَعَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ تو مسلمانوں کی دشمنی اور غصے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی موقع بھی یہ مسلمانوں کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے کہ جس موقع پر یہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان نہ کرنا چاہتے ہوں، ہر موقع پر یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے یہ نقصان کے کیا رہتے ہیں؟ خواہاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، ان یہود و نصارہ سے آپ نے دوستی نہیں رکھنی، بلکہ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو دوستی کا اظہار زبان سے ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے، اور اس نفرت کا ہر اعتبار سے انسان کو اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور تمام اسلام جو قوتیں ہیں، دشمن قوتیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے تعلقات کو حتی الامکان دوستی سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ کیوں؟ ان سے دوستی تو اسی لیے رکھی جاتی ہے نا کہ شاید دوستی ان کے ساتھ رکھنے سے ہماری کیا ہوگی؟ عزت ہوگی، ہمارا وقار، ہمارا احترام ہوگا۔ شاید یہی بات آج کل مسلمانوں کے دل میں گھر کر چکی ہے، جبکہ عزت و ذلت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیچارے خود کیا ہے، ذلت اور رسوائی کے کنویں میں یہ گرے پڑے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ جو پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حتیٰ کہ ہمارا اسلام تو یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی مل جائے تو اس کے ساتھ سلام لینے میں بھی آپ نے پہل نہیں کرنی۔ اگر وہ سلام لینے میں پہل بھی کرتے ہیں تو آپ نے صرف کیا کہنا ہے؟ وعلیکم ہی کہہ دینا کہ جو دعا آپ نے ہمارے لیے دی ہے وہی کیا ہو؟ تمہارے لیے ہو، کیونکہ یہ سلام لینے میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے، بلکہ سلام ایک بہت بڑی دعا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر برکتیں ہوں، تمہارے اوپر رحمتیں ہوں۔ تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ سلام لینے میں بھی ہے، یہ مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ دعا کی بجائے الٹا مسلمانوں کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں؟ بد دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ ان میں سلام لینے میں بھی پہل نہ کریں۔ اگر یہ سلام لے لے تو آپ صرف یہی کہیں کہ وعلیکم، کہ جو تم نے ہمارے لیے دعا کی ہے وہی کیا ہو؟
وہی تمہارے لیے ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام دشمن قوتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے کسی بھی اعتبار سے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اور اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کے اوپر، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔